السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ لاکھاں کروڑاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس نشست میں ایک نہایت ہی اہم موضوع لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بالخصوص میں محترم کلیم صدیقی صاحب کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آج ظالموں نے اور ظالم حکمرانوں نے کلیم صدیقی صاحب کو گرفتار کیا، اریسٹ کیا۔ ان کا جرم کیا ہے دنیا جانتی ہے۔ ان کا جرم کچھ نہیں، ان کا جرم یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلاتے ہیں۔ ان کا جرم یہ ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں۔ ان کا جرم یہ ہے کہ لوگوں کو غلط راستے پر جانے سے منع کرتے ہیں۔ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ انسانیت کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ انسانیت کو سنبھالنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ مجبوروں کی مدد کرتے ہیں۔ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں۔ یہ ان کا جرم ہے۔ اور ظالموں نے انہی چیزوں کو مدعا بنا کر کے، بنیاد بنا کر کے فضیلت الشیخ مولانا کلیم صدیقی صاحب کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ ایسے حالت میں مسلمانوں، ہمیں غم و غصے کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی تقدیر ہے جو غالب آ گئی ہے۔ ایسے حالت میں ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان اور عمل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جو تقدیر میں لکھا تھا وہ ہوا، اور ایسے ظالموں کے، ایسے ظالمانہ حرکتوں سے ہمیں ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے ایمان اور عمل کی اصلاح کریں۔ ہم سے غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں ان غلطیوں کی اصلاح کریں۔ ہم سے گناہ کہاں ہو رہے ہیں گناہوں سے اجتناب کریں۔ ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے قریب کر دیں، چونکہ یہ اللہ رب العالمین کے لشکر اور اللہ رب العالمین کے چھوڑے ہوئے کتے ہیں جو ہمیں دوڑا رہے ہیں، ہمیں پریشان کر رہے ہیں، ہمیں ٹارچر کر رہے ہیں۔ جس دن ہم اللہ رب العالمین کی جماعت سے، اللہ رب العالمین کے گروہ سے، جو اللہ رب العالمین کے مخلص بندے ہیں، جس دن ہم ان میں شامل ہو گئے، انشاءاللہ العظیم یہ کتے، یہ درندے، یہ ظالم اور یہ ظالم حکمراں ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر پائیں گے۔ شرط ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے ایمان و عمل کو سدھاریں، ہم اچھے اور کردار اور کیریکٹر والے بنیں انشاءاللہ العظیم۔ جس کا رب العالمین ہو جاتا ہے، رب العالمین جس کی مدد کرنے پر آتا ہے، یارو پوری دنیا اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ چاہے ہم کسی بھی ملک کے، کسی بھی زمین، کسی بھی ضلع، کسی بھی صوبے کے رہنے والے ہوں، چونکہ پورے روئے زمین اللہ کے، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، پوری کی پوری روئے زمین اللہ کی، کسی کے باپ کی تھوڑو ہے، کسی حکمراں کی، کسی ہٹلر کی، کسی آفیسر ادھیکاری کی، کسی بادشاہ کی، کسی سلطان کی۔ یہ زمین نہیں ہے، زمین کس کی؟ اللہ کی۔ جس کو چاہتا ہے وقت کا حکمراں بنا دیتا، وقت کا حاکم بناتا، وقت کا بادشاہ بنا دیتا ہے، وقت کا ہٹلر بنا دیتا ہے، لیکن زمین اللہ کی، اور اللہ اپنی چاہت، اپنی منشا کے مطابق جو ہے فیصلہ کرتا ہے۔ ایسے حالت میں ہمیں غم اور غصے کو ظاہر کرنے کی، پروٹیسٹ اور مظاہرے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرو، اللہ کی قسم جتنی محنتیں، جتنے مظاہرات، جتنے پروٹیسٹ ہم روڈوں پر نکل کے کرتے ہیں، اللہ کی قسم اگر اتنے محنت اللہ رب العالمین کو منانے میں کر لیں، جو رب ہم سے روٹ چکا ہے، جو جس کے روٹے ہونے کی وجہ سے ہم پر اللہ کا قہر نازل ہوا، ہم پر طرح طرح کی آزمائشیں نازل ہو رہی ہیں، ہم مختلف قسم کے فتنوں کے شکار ہو رہے ہیں، اگر اس روٹے ہوئے رب کو منانے میں اتنی محنت اور اتنی کوششیں کر لیں تو انشاءاللہ العظیم ظالم حکمرانوں کا تختہ رب العالمین پلٹ دے۔ رب العالمین ان ظالموں کا کایا پلٹ کے رکھ دے، اگر اس رب کو منانے میں اتنی محنت کر دیں
جتنی محنت راستوں میں نکل کر کے ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، مظاہرات کر رہے ہیں، راستوں میں نکل کر کے کیا نام ہے نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کر رہے ہیں، اپنے غموں کا اپنی غصوں کا اظہار کریں، مسلمانوں یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آئے، ہم پر کوئی آفت آئے، فوراً ہم اپنے ایمان و عمل کا جائزہ لیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جس اللہ سے دور ہو گئے ہیں اس اللہ سے قریب ہو جائیں، اور یاد رکھنا اللہ نے ہمارے تقدیر میں جتنی مصیبتیں لکھی ہیں ہو کے رہیں گی، جتنی مصیبتیں لکھی ہو کے رہیں گی۔ بڑا پیارا واقعہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کا واقعہ ہے نا، بڑا پیارا واقعہ۔ وہ ایک مرتبہ دلی کے جامع مسجد میں درس دے رہے تھے، غالباً یہ اکبر شاہ ثانی کا زمانہ تھا، جامع مسجد میں، اور درس کس چیز کی؟ صحیح بخاری کا درس ہو رہا تھا، صحیح بخاری کا درس وہاں پر دے رہے تھے، اور اسی مسجد کے سامنے سے، جامع مسجد کے سامنے سے غالباً اکبر شاہ ثانی جو تھا اس کے کچھ چمچے تبرکات رسول لے کر کے اس مسجد کے سامنے سے گزرے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کا جرم یہ تھا کہ وہ بطور تکریم، بطور احترام کھڑے نہیں ہوئے جب وہ لوگ تبرکات رسول مسجد کے سامنے سے لے کر گزر رہے تھے۔ یہ صحیح بخاری اپنے شاگردوں کو پڑھانے میں مصروف تھے، ہے نا۔ اب ان چمچوں کو یہ بات بہت بری لگی کہ شاہ اسماعیل شہید لوگوں کو درس دے رہا ہے، ہم لوگ تبرکات رسول لے کر کے نکل رہے ہیں اور یہ کھڑا نہیں ہو رہا ہے احتراماً۔ جا کر کے شکایت کی کس کے پاس؟ بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو مدعو کیا، بلایا، کہا فوراً مولانا شاہ اسماعیل شہید بادشاہ کے دربار میں آ جائے۔ یہ خبر سنتے ہی ان کے گھر کے لوگ پریشان ہو گئے کہ بادشاہ نے کبھی بھی اس طرح سے نہیں بلایا، شاید بادشاہ کا ارادہ، بادشاہ کی نیت اچھی نہیں ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے بادشاہ کے دربار میں آنے کا پورا پلان کر لیا کہ ہمیں جانا ہی ہے۔ گھر کے لوگوں نے منع کیا کہ مت جاؤ، اس کا ارادہ، اس کی نیت کچھ اچھی نہیں دکھ رہی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے قرآن مقدس کے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، سورۃ التوبہ کی اس آیت کی، جو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 51 ہے کہ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ہمارے تقدیر میں جتنی پریشانیاں لکھی ہیں، جتنی مصیبتیں اللہ نے لکھ دی، اتنی مصیبتیں آ کر کے رہیں گی، ان مصیبتوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے یہ آیت کریمہ گھر والوں کو پڑھ کر سنا کر کے بادشاہ کے دربار میں آئے، بادشاہ سے سوال و جواب ہوئے۔ بادشاہ سے انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، تو بھی بتاؤ کہ جس وقت یہ لوگ تبرکات رسول لے کر کے گزر رہے تھے، اور جس تبرکات رسول کو لے کر گزر رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جو حدیث رسول میں پڑھا رہا تھا اس کی سند، اس کی کڑی محمد الرسول اللہ سے ملتی ہے، اور اس تبرکات رسول کی کڑی محمد الرسول اللہ تک نہیں پہنچتی ہے، وہ کہاں جا کر کے ختم ہو جاتی ہے، اس کی کڑی کسی کو کوئی پتہ نہیں، اس کی کیا حقیقت کچھ بھی پتہ نہیں۔ اب بادشاہ تم ہی بتاؤ، جو حدیث میں پڑھا رہا تھا اس کی حقیقت ہے، یہ حدیث زیادہ اہم ہے یا وہ تبرکات رسول جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، جو بکواس ہے، جو جھوٹے نبی کی طرف منسوب کیے گئے ہیں؟ اب آپ ہی بتاؤ یہ حدیث رسول صحیح ہے یا وہ تبرکات رسول صحیح؟ بادشاہ فوراً متاثر ہوا مولانا کی بات کو سن کر، اور اپنے سونے کے جو کنگن تھے اٹھا کر کے مولانا کو دے دیا۔ مولانا نے کہا کہ نہیں، ان کنگنوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا یہ کہے گی کہ مولوی جو ہے اسماعیل شہید نے تو بادشاہ کے کنگن بھی چھین لیے، نعوذ باللہ۔ تو حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے تقدیر میں جتنی مصیبتیں لکھی ہیں اتنی ہو کر کے رہیں گی۔ اللہ کے نبی نے اپنے محبوب صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ یاد رکھنا، اگر پوری دنیا مل کر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے تو صرف اتنا فائدہ پہنچائے گی جتنا اللہ نے تمہارے تقدیر میں لکھ دیا۔ وَلَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور پوری دنیا مل کر اگر نقصان پہنچانا چاہے تو صرف اتنا نقصان پہنچا سکتی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے۔
تو ایسے فتنوں کے دور میں، ایسے ناگفتہ حالات میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ایسے فتنوں کو سے نمٹنے کے لیے، ایسے ظالم حکمرانوں سے نمٹنے کے لیے صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کریں۔ کوئی پروٹیسٹ نہیں، کوئی مظاہرہ نہیں، کوئی لڑائی اور جھگڑا نہیں، کوئی غم اور غصہ نہیں، صرف اپنے رب کو منانے میں لگ جائیں کہ شاید میرا رب ناراض ہو گیا۔ اب اس کو پوری کوشش کرے ہر مسلمان، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، اپنے ذاتی طور پر ہر مسلمان دعاؤں میں، اللہ سے رونے میں، اللہ سے گڑ گڑانے میں، اللہ سے معافی مانگنے میں بالکل مصروف ہو جائے، انشاءاللہ العظیم حالات بدلیں گے۔ تو ایسے حالت میں ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے کردار کو سدھارنے کی، سنوارنے کی ضرورت ہے، اور جو بھی ہمارے بھائی مظلومیت کی زندگی جیل کی سلاخوں میں گزار رہے ہیں، ذلت سلاخوں کے پیچھے، ان کے حق میں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں چین اور سکون دے، رب العالمین انہیں صبر اور استقامت دے، پروردگارہ ہر اعتبار سے ظالموں سے ان کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، اللہ رب العالمین ان کی رہائی فرما پروردگارہ، اور ایسے ظالم لوگوں کو جو اچھے لوگوں کے پیچھے پڑے ہیں، جو اچھے لوگوں پر اپنے خونی پنجے گڑاتے ہیں، پروردگارہ ایسے ظالم لوگوں کو جو ہدایت عطا فرما، اسلام کی دولت عطا فرما پروردگارہ، ایسے ظالموں کے دلوں میں مسلمان، اسلام اور اہل اسلام کی محبت پیدا فرما، اسلام کے تعلق سے اور اہل اسلام کے تعلق سے نرمی پیدا فرما۔ بس ہمیں اور آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ مزید ہمیں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس دن مسلمان سچا مسلمان بن جائے گا، انشاءاللہ العظیم پوری دنیا ہماری غلام بن کر کے رہے گی، اور ہم ہی اس دنیا کے، اس دھرتی کے سلطان بنیں گے، چونکہ رب کا وعدہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمایا، سورۃ النور کی آیت ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا استخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، کہ مسلمانوں جس دن تم سچے مومن بن جاؤ گے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بن جاؤ گے، جس دن عمل صالح کے مرتکب بن جاؤ گے، ہم تمہیں زمین کا خلیفہ، زمین کا بادشاہ بنائیں گے، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر بنایا تھا، تم سے پہلے کے لوگوں کو بادشاہ اور خلیفہ بنایا تھا۔ اسی طریقے سے تمہاری ہی دین کو پوری دنیا میں ہم غالب کریں گے، اور اسی طریقے سے دشمنوں کا خوف اور ڈر تمہارے دلوں سے نکال دیں گے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ، شرط ہے کہ سچے مومن بن جاؤ، اور مشرکانہ طور طریقے سے باز آ جاؤ، کافرانہ طور طریقے سے باز آ جاؤ، خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، ساری مصیبتیں ختم ہو جائے گی۔ بہرحال ایسے بگڑے ہوئے حالات میں ہم کلیم صدیقی صاحب کے حق میں دل کی عمیق گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ شیخ کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، اور کروٹ کروٹ انہیں راحت عطا فرما، انہیں جو ہے صبر جمیل عطا فرما، انہیں مزید استقامت عطا فرما، الہی ان کے قربانیوں کو تو شرف قبولیت عطا فرما، انہوں نے اسلام کی خاطر جو بھی قربانیاں دی ہیں پروردگارہ ان قربانیوں کو جو ہے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، اپنی رضا کا سبب بنا، مزید الہی انہیں لمبی عمر دے، اور اسی طریقے سے دین کی خدمت کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔